بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 22ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، اس مہینے میں میرے لیے اپنے کرم کے دروازے کھول دے اور مجھ پر اپنی برکتیں نازل فرما۔ مجھے اپنی خوشنودی کے اسباب اپنانے کی توفیق عطا فرما اور بہشت کے مرکز میں جگہ عنایت فرما۔ اے بے قرار لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ماہ مبارک رمضان کے 22ویں دن میں ہم نے اپنے پروردگار سے یہ گزارش کی کہ پروردگار ہمارے اوپر اپنے فضل کے دروازوں کو کھول دے، اور ہم نے اپنے پروردگار سے برکات کے نزول کی دعا کی، اور اس گزارش کے ساتھ کہ پروردگار ان چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی کر کہ جہاں پر تیری رضا ہے، ان چیزوں کی توفیق ہمیں حاصل ہو سکے کہ ہم تیری رضا کے طالب ہو سکیں، اور پھر اس کے بعد جب ہم تیری رضا کے طالب ہو جائیں گے تو یقیناً پھر اب یہ تیرا فضل ہوگا کہ ہمیں تو بہشت میں جگہ دے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر انسان بنیادی طور پر جو دعا کر رہا ہے وہ فضل ہے۔ فضل پروردگار اگر ہے تو انسان کو حق حاصل ہے، یعنی فضل کے سائے میں انسان، حق تو اس کا نہیں ہے، استحقاق تو نہیں رکھتا ہے، لیکن فضل کے سائے میں بہشت تک وہ پہنچ سکتا ہے، فضل کے سائے میں وہ جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور پھر ہم جو دعا کر رہے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ اے مضطر اور محتاج، ناچار اور بے بس لوگوں کی دعا قبول کرنے والے، اس لیے کہ ہم ناچار ہیں، ہم بے بس ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ تیری رحمت ہے، جو کچھ بھی ہے تیرا فضل ہے۔ فضل کے سلسلے سے اگر آپ غور کریں تو روایات اور احادیث میں جہاں اس کو بیان کیا گیا ہے، لغت میں فضل کو اس طرح سے راغب اصفہانی نے بیان کیا کہ فضل یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی دینے والا کچھ دے رہا ہے اور دینے کے بعد جو کچھ چیز بچ جاتی ہے وہ بھی اس کے حوالے کر رہا ہے، تو اسے فضل کہتے ہیں۔ یعنی جہاں کسی کو کوئی انعام دیا جا رہا ہے، جہاں کسی کو شوق دلانے کے لیے کچھ دیا جا رہا ہے، اسے فضل کہتے ہیں۔ ہمارا حق یہ نہیں ہے کہ ہم جو اپنے پروردگار کی عبادت ہم نے کی ہے اس عبادت کو پروردگار قبول کرے۔ حق نہیں ہے کہ ہم نے جو بے توجہی کے ساتھ میں نماز پڑھی ہے پروردگار اس نماز کو قبول کرے۔ حق نہیں ہے کہ جس طرح سے، جس انداز سے ہم نے حج کیا ہے کہ ہم حج کر رہے ہیں لیکن ہمارے ذہن اور دل و دماغ پر دوسرے سارے مسائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، بزنس کے مسائل ہیں، جاب کے مسائل ہیں، اور اس کے بعد ہم طواف خانہ کعبہ کر رہے ہیں، جبکہ ساری دنیا کا ہم طواف کر رہے ہیں اور ذہن میں پوری دنیا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی پروردگار اگر ہمارے حج کو، ہماری زیارت کو، ہماری عبادت کو، ہماری نمازوں کو قبول کر رہا ہے تو اس کا فضل ہے۔ اور یہ ایک سخت مرحلہ ہے کہ جہاں پر بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں، جو عبادت کے مرحلے میں جب آتے ہیں تو ان کو عجب ہو جاتا ہے، عجب یعنی خود پسندی آ جاتی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ پروردگار ہم نے تو تیری عبادت کی ہے۔ جیسا کہ ایک شخص تھا اور اس کے سلسلے سے روایت میں ملتا ہے کہ اس نے اپنے پروردگار سے کہا کہ پروردگار، جہاں ہم جیسے دعا کرتے ہیں رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک یا کریم، پروردگار ہمارے ساتھ اپنے فضل و کرم سے سلوک کرنا، جو بھی فیصلہ کرنا فضل کے ساتھ میں کرنا، اپنے فضل کے ساتھ میں کرنا، تاکہ ہمیں وہ چیز نصیب ہو سکے جس کے ہم حقدار نہیں ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرے۔ تو وہ شخص اس منزل پر تھا، سوچتا تھا کہ میں نے اپنے پروردگار کی تو بہت عبادت کی ہے، بندگی کی ہے، اور میرا حق یہ ہے کہ میں ایک منزل تک پہنچ سکوں۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ حکم ہوتا ہے، روایتوں میں حکم ہوگا کہ کہا جائے گا اس کے سامنے اس کی عبادتوں کے صلے میں ترازو لے کے آؤ، اور ایک طرف اس کی عبادتوں کو رکھو اور دوسری طرف ایک انار کو رکھ دو۔ وہ کہے گا کہ یہ کیا پروردگار؟ تو پروردگار جواب دے گا تو نہیں کہتا ہے کہ عدل کے ساتھ میں تیرے ساتھ سلوک کروں، اور یہ میری عدالت ہے۔ اسی سلسلے سے ایک دوسری چیز ملتی ہے کہ ایک شخص تھا جس نے کسی جاندار کو قتل کر دیا تھا، انسان کو نہیں۔ اس کے بعد وہ یہ دعا کیا کرتا تھا کہ رب عاملنا بعدلک، پروردگار میرے ساتھ عدل کے ساتھ سلوک کر۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اسے پھانسی کی سزا ہوئی، اور تختہ دار پر جب اس کو لے کے جایا جا رہا تھا تو وہ کہتا ہے خدایا یہ کیسا تیرا عدل ہے؟ تو خدا کہتا ہے کہ تم نے جاندار کو قتل کیا تھا، جاندار کو قتل کرنے کا بدلہ
میری عدالت یہ کہتی ہے کہ تمہاری جان لی جائے۔ تو ہم اپنے پروردگار سے آئیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اپنی عدالت کے ساتھ میں ہمارا فیصلہ نہ کرنا، اپنے فضل کے ساتھ میں ہمارا فیصلہ کرنا، اس لیے کہ تیرا فضل بہت وسیع ہے۔ شیخ علی انصاری اس چیز کو نقل کرتے ہیں، کتنا وسیع ہے پروردگار کا فضل۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو جو گنہگار ہے، اس کا سر گناہ کی وجہ سے جھکا ہوا ہے، شرمندہ ہے، قیامت میں فیصلہ ہو چکا ہوگا، اس کو لے کے جایا جا رہا ہوگا۔ جب لے کے جایا جا رہا ہوگا تو وہ مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہوگا، آواز آئے گی، اے بندے تم کس چیز کو مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ پروردگار تیرے فضل کو، تیرے کرم کو دیکھ رہا ہوں۔ حکم ہوگا کہ میرے فضل اور میرے کرم کو دیکھ رہے ہو تو تم نے کیوں نہیں بندگی کی؟ تو جواب دے گا کہ پروردگار میں نے بندگی کی، لیکن تیرے فضل نے، تیری رحمت نے مجھے روکا، اور میں سوچتا تھا کہ کیا تیرا اتنا بڑا فضل ہو کر بھی، تیری اتنی رحمت ہو کر بھی تو مجھے عقاب میں مبتلا کرے گا، مجھے جہنم تک لے کے جائے گا۔ تو حکم پروردگار کی آواز آئے گی کہ جھوٹ بولتے ہو، منادی ندا دے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اس لیے کہ اگر تمہیں پروردگار کی رحمت کی طلب ہوتی تم اس کی طرف جاتے، تمہیں پروردگار کے فضل کی طلب ہوتی تو تم اس کی طرف جاتے۔ اب وہ مایوس ہو کر سوچ رہا ہوگا کہ میرا فیصلہ ہو چکا ہے، تو اس وقت فرشتوں سے خطاب ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی کہ اس نے جھوٹ بولا اور اس نے بندگی کی راہ میں یہ سچا نہ رہا، لیکن آج بھی جب یہ متوجہ ہو رہا ہے تو میرے فضل کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، میری رحمت کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اس لیے اسے جہنم کی طرف مت لے کے جاؤ۔ تو جو پروردگار ایک گنہگار کو صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اس کی فضل کی طرف امید باندھے ہوئے ہے، جہنم کی طرف نہیں دھکیل رہا ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو شیعان حیدر کرار ہیں اور وہ افراد کے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در سے وابستہ ہیں، پروردگار کی طرف امید لگا کے بیٹھیں کہ پروردگار اپنے فضل کے سائے میں ہمارا فیصلہ کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار ہمیں مایوس کر دے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی طرف ایک آرزو کے ساتھ، تمنا کے ساتھ دیکھیں اور پروردگار ہمارے آرزوؤں کو پامال کر دے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی نے بڑی اچھی یہاں پر بات کی جو ہمارے پروگرام کے اختتام کے لیے بہت بہتر ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ پروردگار جو ایک پھول کو کھلنے کے لیے اتنے بڑے آسمان کو رلاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے آرزوؤں کے پھولوں کو مرجھا دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم اس ماہ رحمت میں اپنے پروردگار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے ساتھ جو بھی سلوک کرنا، فضل کے ساتھ سلوک کرنا، تاکہ ہم تیرے فضل کے سائے میں اس چیز کے حقدار ہو جائیں جو ہمارا حق نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔ کہہ کے جو پاتے ہیں ظہور مہدی، الاجل کہہ کے جو پاتے ہیں ظہور مہدی، ان کی نظروں سے تو اوجھل نہیں نور مہدی۔